मुबारक और ज़िंदगी बख्श नाम में आप तमाम बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को पास्टर नासिर सलीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मैं दिल से खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज अपने फजल के वसीला से दूर दराज से मुझे लेकर आया ताकि आज मैं इस अजीज घराने में खुदा की खिदमत कर सकूं, मैं खुदा के कलाम को खुदा के लोगों के साथ बांट सकूं। आज हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे एक बाबरकत घराना कैसे बनता है। और कलाम हमें ये बताता है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसा घराना जहां खुशहाली हो, बरकत हो, सुकून हो, मोहब्बत हो, जॉय हो, ये कैसे बनता है, कैसे बन सकता है। और खुदा की यही मर्जी है कि हमारे घराने भरपूर जिंदगी गुजारे, हमारे घरों पर खुदा की बरकत हो। लेकिन मेरे अजीजों, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी रहनुमाई के लिए, अपने ईमान के लिए, ईमान की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदा के बंदा के वसीला से कलाम इस घर में खुला है, जो कि रोज खुलता है। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा आज हमें बरकत देगा। ये पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब, प्रेज़ द लॉर्ड। A godly family, a blessed family, बाबरकत जिंदगी, बाबरकत घराने का भेद। कैसे एक घराना बाबरकत हो सकता है। ज़बूर की किताब, ज़बूर 128। हम खुदा के हुजूर पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जिसके पास बाइबल है वो जरूर इसको देखे। लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। क्लियर हो गया? खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। खुदावंद के मोतबर कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये इस ज़बूर में एक बाबरकत घराने की तस्वीर नजर आती है।
ایک بلیسڈ فیملی، گاڈلی فیملی جس پر خدا کا ہاتھ ہو، خدا کی برکت ہو. اور آج ہم یہ بھی سیکھیں گے برکت ہے کیا. اس پورے زبور میں ہمیں ایک بابرکت گھرانہ نظر آتا ہے. یہ زبور خدا کے وعدوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ زبور شروع ہی مبارک بادی سے ہوتا ہے. کیا پڑھا ہم نے؟ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. سو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ گھر کے سربراہ کی بات ہو رہی ہے. گھر کی بلیسنگ یا لعنت گھر کے سربراہ سے شروع ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ کلام کا ببلیکل یہ ٹروتھ ہے. کیا نا خروج کی کتاب میں، تیرے باپ دادا کے کاموں کی سزا یا برکت تیری نسلوں کو دوں گا. سو میرے عزیزو، کیسے پتا چلے کہ کوئی بھائی، کوئی گھر کا سربراہ خدا سے ڈرتا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ میں بھی ایک خادم ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک گھر کا سربراہ بھی ہوں. میں صاحب اولاد ہوں. کیا یہ میرے کہہ دینے سے کافی ہو جائے گا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں؟ میرا کہنا کافی نہیں ہے. کیا ہم بڑی اچھی پرستش کرتے ہوں یہ کافی ہے کہ خدا کو ہم پسند آ جائیں؟ نو. کیسے پتا چلے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں یا خدا سے ڈرتے ہیں؟ آگے کیا لکھا ہے؟ خداوند سے ڈرتا اور اس کی، یہ پریکٹیکل بات آ گئی ہے. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. ہم لاکھ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں، لیکن اگر ہمارے کام راستی کے نہیں ہیں تو ہم جھوٹے ہیں. ہمارا ایمان ہمارے کاموں سے نظر آنا از حد ضروری ہے. لوگ یسوع مسیح کو مجھ میں اور آپ میں اٹھتے بیٹھتے دیکھ سکیں، اور دیکھ کر لوگ گواہی دے سکیں کہ یہ بھائی، یہ بہن واقعی خدا سے ڈرتی ہے، ڈرتا ہے. درخت کس سے پہچانا جاتا جی؟ اور اگر جو درخت پھل نہیں لاتا، کیا بائبل کی سچائی ہے؟ کیوں جگہ روکے رکھے بس. اور اگر ہم پھل نہیں لائیں گے، ہمیں جلد مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مشکلات گھیر لیتی ہیں جب ہم خدا سے دور رہتے ہیں، اور پھر ہم اتنے گر جاتے ہیں کہ وقت تو پہلے ہی کر. لیکن خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں بزرگی پیری دینا چاہتا ہوں، ایک بھرپور زندگی. لیکن یہ کیسے ملے گی؟ جب ہم اس زمین پر اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت کریں گے. اور وہی بات کہ وہ محبت ہمارے کاموں سے نظر آئے.
यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। और नूर तारीकी में, ये दुनिया तारीकी में है जिसे हमने रोशन करना है। हम जहां भी जाएं माहौल को बदल के रख दे। हम ऐसे मसीही हैं। कोई हमसे मिले तो वो उस दिन मिलके उस दिन वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दे। वो जाकर कहे कि यार आज एक भाई से, एक बहन से, एक खादम से मुलाकात हुई, यार ऐसा लगा जैसे खुदा से मुलाकात हो गई यार। वाओ, क्या भाई था यार, क्या खादम था, क्या बहन थी। वाओ, लोग ऐसे कहें। फिर हम खुदा को पसंद आएंगे। अगर घर का सरबराह खुदा के साथ चलता है, उसके खौफ में रहता है, अपने सारे काम काज उसके खौफ में करता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां, ड्यूटी, सब कुछ ईमानदारी से करता है, कलाम बयान करता है उसे किसी चीज की कमी ना हो, क्योंकि वो अपने सब कामों में दयानतदार है और खुदा उसकी हर एक चीज पर बरकत को नाजिल कर देगा। खुदा ने कहा है मैं तेरी औलाद और हत्ता के तेरे माल मवेशियों पर भी अगर तू पालेगा बरकत जारी कर दूंगा। ओ वाह, वंडरफुल। कैसा खूबसूरत वादा है कि सादक के साथ जो इंसान भी कनेक्ट है, हाँ उसकी औलाद, उसकी बीवी बच्चे या चौपाए, कुछ भी जो सादक रास्तबाज सच्चे इंसान के साथ कनेक्ट है, उस पर ब्लेसिंग जारी होगी। वंडरफुल। तेरे माल मवेशी तक उन पर भी बरकत जारी करूंगा। जिस काम को, अच्छे काम को हाथ लगाएगा उसमें बरकत दूंगा। टिड्डी को डांट दूंगा, तेरे खेत में ना जाए। यानी जब हम खुदा के साथ सच्चे हो जाते हैं तो खुदा की प्रोटेक्शन हम पर, हमारे घराने पर और हमारी सारी चीजों पर आ जाती है। इसीलिए दाऊद कहता है मैं डरने का नहीं, खुदावन मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। ये उसका ईमान है। क्यों? उसको अपनी मसीही जिंदगी पर, गॉडली लाइफ पर यकीन है कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूं। अच्छा जी, अगर घर के सरबराह रूहानी और खुदा से डरने वाले हों तो आगे फिर क्या क्या ब्लेसिंग्स उनके लिए खुदा ने रखी हैं, आइए उन पर अब गौर करते हैं। पहली बरकत, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। तू जो कुछ भी जॉब, कारोबार, जो कुछ भी करेगा, उसकी जो अर्निंग आएगी तो वो सारी खाएगा। मैं उसमें से जाया नहीं होने दूंगा। क्यों? वो सदाकत से आया है, सच्चाई से आया है। वो बीमारियों में, चोरियों में इधर उधर नहीं जाने दूंगा। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। वाह, तेरे तेरे थोड़े पर बरकत दे दूंगा। मैं तुझे देने वाला बना दूंगा। तू दुम नहीं सर होगा। वाह, हम तो अपनी पहचान ही कभी नहीं कर पाए कि हम कौन हैं। हम शाही काहिनों का फिरका, रॉयल फैमिली है हम। हाँ, हम कैसे कैसे कामों में मुलव्वस नजर आते हैं और अपनी पहचान ही हमें नहीं है। हम हैं कौन? हम किस खुदा को मानने वाले हैं?
پہلا وعدہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. I will bless your labor. میں تیری مزدوری جو تو محنت کر کے گھر پہ لائے گا پیسہ، روپے پیسہ، اس پر برکت دوں گا. ہاں لیکن اس کے برعکس اگر پیسہ غلط طریقوں سے آئے تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں جیبوں میں سوراخ کر دوں گا. لے جی نہ لیا ہونی، پتہ نہیں چلے گا کدھر جا رہے ہیں. اے پادری صاحب دعا کریو بچہ بیمار ہی رہتا ہے. اے بھائی صاحب دعا کریو سکون نہیں ہے. سب کچھ گھر پہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ساری آسائشیں ہیں، سکون کوئی نہیں. کیونکہ سکون پیسوں سے نہیں آ سکتا. پیسوں سے سکون اطمینان نہیں آ سکتا. اطمینان، برکت، خوشحالی خدا کے خوف کا اجر ہے. امیر ہونا ایک الگ بات ہے لیکن خوشحال ہونا ایک الگ بات ہے. ہر امیر شخص خوشحال نہیں ہے. جتنے زیادہ پریشان امیر لوگ ہیں ایک عام بندہ نہیں ہے. ان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے محل بنائے ہوئے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ کے بیڈ ہیں. نیند نہیں ہے، نیند نہیں ہے. پیسہ بہت ہے، ڈاکٹر نے اے بھی منع کر چھڑے، اے بھی منع کر چھڑے، اے بھی منع کر چھڑے، اے بھی منع کر چھڑے. بھائی صاحب دعا کرو، وہ پادری ہون کی دعا کرے. ہوں جو کچھ کیتا ہی خدا جدو آوازاں ماردا سی ادو سنتا نہیں سا، تو ہوں پادری تیرے واسطے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھیں قبولیت کا ایک وقت ہے، بس آپ نے وہ مس کر دیا تو پھر جو کام میں نے اور آپ نے کر لیے ہیں اس کی سزا مست ہے. خدا نے تو داؤد کو نہیں چھوڑا. ایک بات بتاؤں آپ کو میں، یہ بھی ریولیشن ہے، بھید ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں تو یاد رکھیں یہ لوگ بھی جانتے ہیں پھر کہ یہ تو چرچ جانے والے لوگ، پرستش کرنے والے لوگ. پھر خدا ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، توقع نہیں کرتا کہ ہم برے کاموں میں پائے جائیں، ہم کچھ غلط کریں. خدا ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اس لیے راست باز جو خدا کی جن کو پہچان ہو گئی ہے خدا کی، مسیح کی پہچان کے بعد گناہ کریں تو اس لیے تو زیادہ سزا پائیں گے. پترس رسول لکھتے ہیں اپنے خط میں، تم میں سے بتھیرے بہت استاد نہ بنو. کیا نہیں جانتے کہ استاد بہت ہی سزا پائیں گے؟ اور نہ صرف استاد، ہر وہ شخص جو کلام کو سنتا ہے، اگر وہ اور جس نے اپنے اوپر مسیحت کا ٹائٹل لے لیا ہے، خدا اس سے نہیں توقع کرتا کہ وہ گناہ کرے، کیونکہ خدا کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. جیسے ایک باپ نہیں ہوتا جس نے بچوں کو پالا ہوتا ہے اور وہ بڑے ہو کر اس کے ہی باغی ہو جائے، تو اس باپ کی کیفیت کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کے دکھ کو. ایسے خدا کا روح آنسو بہاتا ہے، روتا ہے جب ایماندار گناہ کرتے ہیں، اور پھر خدا پنش کرے گا، سزا دے گا ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی. لیکن اگر ہم صداقت میں زندگی گزاریں گے تو پھر برکت کی جگہ بلیسنگز، پراسپیرٹی، اقبال مندی، بلندیاں خدا کا وعدہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. اور سب سے زیادہ عزت خدا نے اپنے کلام کو دی ہے. وہ تو کھڑا ہوتا ہے ہر وقت کہ اے میرے ول آئے تے صحیح، تھوڑا تو ہلے. خدا بھاگا ہوا ہے، خدا تو بے حد وفادار ہے، اپنے وعدے
پورے کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اس لیول پر اکثر نہیں آتے۔ روپے پیسے پر برکت، پہلا وعدہ، اگر ہم سچائی میں چلیں، یقین جانیں۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے، آپ اگر، میں اور آپ اگر دھوکہ دہی سے اور ہیرا پھیری کر کے 2 لاکھ کمائے مہینے کے، 10-15-20 ہزار کے ڈاکٹر کو نکل جائے، جا رہے ایسا جی، اور ڈاکٹروں نے پڑھ لیا، موبائل بھی گیا، پیسے بھی لے گئے، وہ کدی کدی وہ 2 لاکھ سو جی کرے کو 10-15 ہزار نہیں ملے، گناہ بھی کیتا، خدا دی نظر چ برا بھی بن گیا، تے ملیا کی؟ ہاں تے کیوں نہ سی تھوڑا 20-30-40 ہزار 50 ہزار، اور اگر ایمانداری سے 1 لاکھ بھی آتا ہے اٹس ویری نائس، 2 لاکھ بھی آتا ہے اٹس ویری نائس، لیکن ایمانداری سے اس میں خدا دکھ کو شامل نہیں کرے گا، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ وہ آپ سارا استعمال کریں گے۔ روپے پیسے پر برکت، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ سعادت مند کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سخاوت کرنے والا، دینے والا، I will make you giver، دے گا، لے گا نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیسی آنر کی بات ہے، تو دے گا، تیرے روپے پیسے سے خدا کا کام ہوگا، منادی ہوگی، کلام سنایا جائے گا، جو تو دے گا اس سے خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے کام لے گا، اور اس کی بلیسنگ کو میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں، کہ میرے کچھ دینے سے کہیں منادی ہو رہی ہے، خدا کا خادم جو خدا کی خدمت کر رہا ہے، اس نے سب کچھ اپنا خدا کو دیا ہے، اس کا وہ خوشحال ہوگا تو اچھا کلام سنائے گا نا۔ یہ بھی عہد ہے اس میں، مجھے دو 10واں حصہ، مجھے دو، کیوں؟ خدا نے 10واں حصہ ٹھہرایا ہے تاکہ میری خدمت کا کام ہو۔ خدا نے کبھی آسمان سے پیسے نہیں پھینکے خادموں کے لیے، خدا نے ایک ببلیکل سسٹم بنایا ہے کہ جو خدمت میں نہیں ہے اور جو خدمت میں ہیں بھی، ان کے لیے شرط ٹھہرا دی گئی ہے کہ اپنی پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر، یوں تیرے کتے صرف بھرے نہیں رہیں گے۔ بھੈਣ جی ایک گل بڑی ضروری جڑی چھڈ گئے ہو، یوں تیرے کتے خوب بھرے رہیں گے، آئے ہائے خوب، اور تیرے حوض نئی میں سے، نئی میں کدوں آئے گی؟ جدوں پرانی کڈاں گے، پرانی نکالیں گے، خدا کو دیں گے، خدا کا کام پھر نہیں آئے گی، ورنہ زنگ لگ جائے گا، میں خراب ہو جائے گی، ادھر ادھر نکل جائے گی۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا، واہ، معاشرے میں تجھے برکت دوں گا، عزت دوں گا، آتے جاتے لوگ تجھے سلام کریں گے، عزت، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تو خدا کی دانائی اور حکمت کو حاصل کر لے اس کے خوف سے، تو لوگ اپنے گھروں کے فیصلے تجھ سے کرائیں گے، اپنی پرسنل باتیں تجھے بتائیں گے۔ واہ، لوگ ہمیں بتاتے ہیں، سینکڑوں فیملیوں، سینکڑوں لوگوں کے راز یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بچے نے بتایا، اس کو نہیں بتا سکتا میں، اس نے بتایا، اس کو نہیں بتا سکتا، اس نے بتایا کہ میں اس کی کاؤنسلنگ کروں کلام میں سے، وہ اس کے خدا کے اور میرے درمیان ہے، اس نے بتایا، اس کی کاؤنسلنگ کے لیے بتایا، اس نے یہ اس کے میرے اور خدا کے درمیان ہے، اور ہر خادم کو، ہر انسان کو جس پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، اس کو راز فاش نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔
किसी ने आप पे ट्रस्ट किया। ओए होए होए, इतना लकी शख्स है वो, उस पर कोई ट्रस्ट करे और वो बातें जो अपने भाई बहनों को नहीं बताते हो वो आपको बताए। दिस इज अर्निंग। करेक्टर की अर्निंग करें, करेक्टर बिल्डअप करें, ये ब्लेसिंग है। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानी होगी, औलाद की कमी नहीं होगी, औलाद भी रास्तबाज दूंगा। याद रखें, मर्द शोहर खुदा के खौफ में रहने वाले हैं। खुदा के कलाम का वादा है, मैं तुझे औलाद भी रास्तबाज दूंगा। लेकिन मैंने देखा है, जिन्होंने गुनाह किए या करते हैं, खुदा ने औलाद उनको दी है, लेकिन उनके नाक में दम करने के लिए देता है औलाद, फिर सको बहुत ही देता है और मुंडे देता है। बड़े खुश होते लोग, मैंने सूदखोर लोगों को, गंदे काम करने वालों को देखा है, जी बेटे हमारे, और वो घर पे जाए तो नक नक उनसे हुए भाई साहब। प्लीज फॉर टाइम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। تو میں اپنے سارے ضروری کام چھڑ کے میں نے بہت بچوں بہت لڑکوں کے ساتھ ٹائم گزارا، لیکن جو پکے ہو جاتے ہیں نا بہت کم چانس ہوتے ہیں، کچھ آ بھی جاتے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر، کیونکہ پھر وہ خدا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو رسپانسبلٹی خدا نے دی تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی اپنی اولاد کی تربیت، تو ان کو خدا پنش کرے۔ دیکھو خدا دیکھو اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے۔ اور جب میں پرانے عہد نامہ کا اوریجنل متن پڑھ رہا تھا، ہبرو عبرانی، تو اس میں اس کے دو مطالب ہیں۔ دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، اور اس کا ایک اور ترجمہ تھا، مطلب تھا دیکھو اولاد خدا کی طرف سے اسائنمنٹ ہے۔ خدا نے ہمیں اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان میں پاس ہونا ہے۔ دنیا کی چیزوں کی ذرا فکر نہیں کرنی، ان کو خدا دینا ہے۔ انسان ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے، اسے کچھ فائدہ نہیں۔ ہلیلویہ۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، پروڈکٹیو، کوئی بانجھ نہیں رہے گی۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے 23ویں باب میں، کوئی بانجھ نہیں رہے گی۔ ہلیلویہ۔ ہاں، کوئی بانجھ نہیں، یہ ہے برکتیں۔ اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند، جب تو ان کے ساتھ بیٹھے گا دسترخوان پر کھانے کے لیے تو ان کو دیکھ کر خوش ہوگا، کیونکہ انہوں نے، ان کی گواہی معاشرے میں اچھی ہے۔ جب تو باہر جاتا ہے لوگ تیرے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، جب اندر آ کے بیٹھتا ہے ان کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے۔ تو جب باہر جاؤ تو لامے ملن کہ اندر آ کے پھر سارے غصے، پھر نا وہ جی کرے ایک ہی بچے دکھ وہ بیوی دا بچہ غصہ بھی نا ایک اج پتر تو ادھر آ، ایسے ہوتا ہے۔ زیتون کا پودا جو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا،
یہ پراسپیرٹی کی علامت ہے. یہاں زیتون کا پودا ہی کیوں کہا گیا ہے؟ ہاں، کوئی اور پودا کیوں نہیں کہا گیا؟ یاد رکھیے گا، یہ اسٹڈی کی بات ہے. زیتون کا جو درخت یا پودا ہے وہ اقبال مندی کی علامت ہے. اس لیے اولاد کے لیے یہ زیتون کے پودوں کو منسوب کیا گیا اولاد کے ساتھ. اور آگے کلیئر کر دیا گیا، دیکھو خبردار سن لو میری گل، اے برکت اسی آدمی نو ملے گی جڑا واقعی خدا کو ڈردا ہے. تے خدا نو نہیں دھوکھا دے سکتے اسی. یاد رکھو چرچ کھلو کے اسی جو مرضی کرتے پھریے، انسانوں جنہ مرضی سیٹسفائی کر لئیے، خدا نہیں خوش ہوئے. خدا کو نہیں دھوکا دے سکتے. اس لیے چاہیے کہ ہم مذہبی نہیں روحانی ہوں. اگر ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر خدا ہمارے کاموں سے نظر آئے، ورنہ چھوڑ دیں، کیونکہ پھر ڈبل سزا ہے. شوہروں اپنی بیویوں سے ایسی محبت کرو جیسے اپنے بدن سے، اور بیویوں اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خدا. جہاں یہ کلام پورا ہوتا ہے ان کی برکت کو کوئی نہیں روک سکتا. واو، جہاں میاں بیوی ایک ہیں، بیوی کلام کے اس بھید کو سمجھتی ہو کہ میرا گھرانہ اب میرے شوہر کا گھرانہ ہے، تے دل اوتھے ہی لاؤنا ہے. لیکن آج کل اکثریت کیا ہے، لوگ اسی لیے میرجز بگاڑ کا شکار ہیں. بچیاں نہ گل کرنی ہے تو صرف ماموں دی کرنی ہے. یقین جانے میجورٹی یہی چل رہا ہے. تیرے ماموں بہت اچھے ہیں، جی چاچے نے پیار کر لیا تائے نے، چاچے وال تائے وال ٹر گیا بچہ، لو بھائی ادھر اس بیوی تے شوہر دا دن جڑا ہے نا، وہ آتے جڑا لوے ذرا کار وہ منہ نہیں سیدھا کرنا. وہ ہویا کی بھائی، وہ گھر بچارا آیا تھکیا، روٹی بھی این سٹنی جو یہ بڑا دل جان لگ پہ. پٹھیاں سیدھیاں گلاں ادھروں سے کھاندے. اچھا سیکھ کے بھی نہیں ایویں وہ دو ایک گل دے نال چار ہور لا کے تے ذرا مہربانی کر کے انہوں سمجھاؤ. کوئی وہاں سے آ گئے، خوشیاں. میں نے سینکڑوں عورتیں ایسی دیکھی، انہوں نے آج تک برکت نہیں پائی. نو، روت نے کہا تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا. اوہ مائی گاڈ، کاش میری سب بہن روت کی مانی ہو جائے. میرے سب بھائی صادق ہو جائے. مائیں جب ایماندار ہوں نا، شوہروں کی عزت کرنے لگے تو عام اولاد پیدا نہیں ہوتی. روت کی نسل سے بادشاہ پیدا ہوئے تھے. حنا راست باز تھی نا دعائیا. کون پیدا ہوا؟ نبی. جب مائیں راست باز ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت کر، تو یاد رکھو بھینو، جے تسی انہاں دی عزت نہیں کرو گے تو معاشرہ تے بالکل بھی نہیں کرے گا. اور شوہروں، اگر آپ اپنی بیویوں کو اپنے بدن کے مانند محبت نہیں کریں گے تو آپ کی دعائیں رک جائیں گی.
ਪੈਮਾਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਲੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਦਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पूरा टेंशन सारा महसूस कर लो। अगर बदन का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो क्या हम उसे काट के फेंक दें? जरा इन बातों को समझें। खराब से मुराद के झगड़े हैं या कुछ भी है, कुछ भी हो जाए उसका सोल्यूशन है। कोई खफगी है, नाराजगी है, सारे जरूरी काम छोड़ दें। सबसे ज्यादा जरूरी तेरी मैरिज, उसी दिन बैठे क्या हुआ, क्या बात है, क्लियर करें, क्लियर करके सोएं, बिस्तर बेदाग रहे, ताकि जब तुम सुबह उठो तो एक बाबरकत सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही हो। देखा है, सूरज के डूबने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਂਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ईमानदारों को तो डेली ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਲਾਣੇ ਆ, ਐਜ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਬਦਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ, प्यार, कुदरत, ईमान दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और ये कलाम हर जगह उसकी हिफाजत करेगा, उस बेटे, उस बेटी की, उस भाई, उस बुजुर्ग की। हालेलुया। हालेलुया। और फिर ऐसे ही होगा, हारून के सर के मसा का तेल उसकी कहाँ आया, दाढ़ी और फिर दाढ़ी से कहाँ गया, पैर हम तक। ये ब्लेसिंग्स हैं फैमिली की जो ट्रांसफर होती है। अब ये हम पर है, हम अपने बच्चों को लानत में धकेलना चाहते हैं या बरकत में। हम कौन से बीज बो रहे हैं? थोड़ा अच्छा है सुकून के साथ, उस गंज से जिसमें दुख और परेशानी है, और खुदा थोड़े से बढ़ाएगा और ऐसा बढ़ाएगा कि आप देने वाले बन जाएंगे। इतनी बरकत होगी, यू विल बी गिवर। वाह, इससे ऑनर क्या बड़ा, इससे ऑनर हो सकता है? आप सादतमंद, आप देते हैं। वाह, आपकी औलाद आपके दस्तरखान पर जैतून के पौधे को, आपकी बीवी आपके घर के अंदर मेवादार बाग की। हमने देख लिया, ये बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो वाकई खुदा से डरता है। हमने इब्लीस जैसे नहीं डरना खुदा से, वो भी डरता है खुदा से, लेकिन चलता खुदा के खिलाफ, वैसा नहीं होगा। हमने एक वाकई सच्चा प्रैक्टिकल मसीही बनना है कि जिसकी जिंदगी से उसका पैरोकार नजर आए। वो अक्सर हम कहते हैं ना कि यार एक बंदा गांडे है तो ਇਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਚ ਦਾ उस्ताद नजर आते हैं। हाँ, तो ये कब होता है? जब शागिर्द शाह के गिर्द रहे। तो जब हम खुदा के गिर्द रहेंगे तो फिर हमारी जिंदगी से खुदा नजर आना शुरू हो जाएगा। जो डाली मुझ में कायम रहती है और मैं उसमें, वो मौसम बदलाती है।
پھر گھر میں خوشحالی، برکت، روشنی، جوائے، محبت کی فضا ہوگی۔ ہیلیلویا۔ Hallelujah. خدا ہمیں فضل دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھے اور عمل میں لائیں۔ خداوند اپنے معتبر کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔ کوئی دعائیں درخواست ہے تو ایمان سے